اس وقت ترکی میں زلزلہ آیا ہوا ہے۔ زلزلے دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں مختلف اوقات میں زلزلے جو ہیں وہ آئے ہیں جن سے تباہی پھیلی ہے۔ اب بعض بندے اس کو عذاب الہی کہتے ہیں، بعض بندے آزمائش کہتے ہیں۔ زلزلے یہ عذاب آئے ضروری نہیں، بلکہ یہ بندوں پر آزمائش بھی ہوتی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے توبہ، استغفار، بخشش اور مغفرت طلب کریں اور رجوع الی اللہ کریں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کے تذکرے ملتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا نہیں لیا جاتا۔ اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے کے قریب تر ہوگا، فتنہ و فساد ظاہر ہوگا، اور یہاں تک کہ مال و دولت کی فراوانی اس طرح ہو جائے گی کہ یہ ابل پڑے گی۔ اور جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور حدیث پاک مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، آدمی اپنی زوجہ کی فرما برداری کرنے لگے، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے، انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگی، گانے بجانے والی عورتیں اور عیش و عشرت کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگیں، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں، زلزلوں اور آفتوں اور مصیبتوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے کا انتظار کرو، اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو۔ دیگر آفات و بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوں گی، جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس سے دانے گرتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو ام المومنین نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگے، گانے بجانے کے مشغلہ کو اپنا لیں، تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے زلزلہ بپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ استغفار کر لیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوری اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، وگرنہ اسے یہ پرواہ ہرگز نہیں ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو اپنے تمام
گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا، جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم لوگ صدقہ و خیرات کرتے رہو اور توبہ استغفار میں لگے رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو، جس میں پھر انہوں نے کہا تھا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں گے۔ اب ان تمام جو احادیث مبارکہ ہیں روشنی میں یہ عیاں ہو گیا کہ زلزلے اور دیگر قدرتی آفات محض عذاب الہی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک اور پارسا بندوں پر آزمائش بھی ہیں، لہٰذا اس کے مصائب و آلام سے بچنے کے لیے ہم کو بحیثیت قوم سابقہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور قرآنی واقعات بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر بعض قوموں پر اس کا غضب عذاب کی صورت میں نازل ہوتا ہے، اور جہاں بھی یہ قہر خداوندی بپا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اجتماعی توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ آفت زدہ علاقوں میں بلا تفریق و مذہب ملت بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ اپنے بے یار و مددگار سسکتے انسانوں پر مصیبت و آزمائش کی ان پرکھٹن لمحات میں اپنی رفائی فلاحی خدمات جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر پیش کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم اس سوچ بچار میں ہیں کہ کوئی ایسی قابل اعتماد شخصیت، وہ مذہبی شخصیت ہو، سماجی شخصیت ہو یا کوئی ادارہ ہو، وہ آگے آئے جہاں ہم پورے پاکستان سے اہلیان پاکستان بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان کچھ فنڈ اکٹھا کریں اور ان تک پہنچائیں، پھر وہ ادارہ یا وہ مذہبی شخصیت یا سماجی شخصیت وہ اس کو لے کے امانت کے طور پر ترکی کے مظلوم سسکتے بلکتے بچوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں تک اس امداد کو پہنچائیں۔ تو ہر ایک کے بس کی یہ بات تو نہیں، لیکن بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جن کا پہلے ویزا بھی ہوتا ہے یا وہ وہاں پر گئے بھی ہوتے ہیں۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ذاتی طور پر بین